قریش نے مسلمانوں کے خلاف جو روش اختیار کر رکھی تھی، انہیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ جزیرہ عرب کے طول و عرض میں اس کا رد عمل ان کے خلاف ہی ہوگا، اور لوگ یہ سمجھنے لگیں گے کہ قریش کعبے کے خادم نہیں ہیں بلکہ مالک ہیں۔ انہیں یہ اختیار ہے، جس کو چاہے وہاں آنے دیں اور جس کو چاہے وہاں آنے سے روک دیں۔ قریش کی کوشش تھی کہ اہل عرب کے جو ذہن ہیں ان کے متعلق یہ تاثر پیدا نہ ہو کہ یہ قریش جو ہے یہ زمین میں فساد پھیلانے لگ گئے ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جرہم کو اور اس سے پہلے اس کے بعد جو ہے بنو خزاعہ کو انہی بیسس کے اوپر انہوں نے باہر کیا تھا اور یا قدرت نے باہر کیا تھا۔ تو بہرحال تو ان کی کوشش یہی تھی کہ کسی طرح ہم اتنا اشتعال دلائیں، اس بات کو اتنا بھڑکائیں کہ مسلمان جو ہے وہ سب کے سامنے ایسے ابھر کے آئیں کہ یہ فساد فی الارض کر رہے ہیں اور یہ زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں، اور ہم تو ان کے فساد کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو وہ ایز اے گڈ انڈیویجول سامنے آنا چاہتے تھے سارے عرب کے سامنے، تاکہ ان پہ تھو تو نہ ہو اور کام سارے انہی کے مرضی سے ہوں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک دفعہ رات کی تاریکی میں 40-50 آدمی مسلمانوں کے کیمپ میں انہوں نے بھیجے تاکہ وہ گھس آئیں۔ انہوں نے مسلمانوں پر پتھر برسائے، تیروں کی بارش شروع کی، لیکن مسلمانوں نے بڑے صبر و ضبط سے کام لے کر جنگ کو پھیلنے نہیں دیا، بلکہ ان کو گرفتار کر کے حضور کی خدمت میں لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی انتقام کے بغیر ان کو رہا کر دیا۔ اس طرح ان کی یہ سازش تو ناکام ہو گئی۔ پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ چلو رات والی سازش تو ناکام ہوگی، تھوڑی نفری بڑھا کر صبح کے وقت، فجر کے وقت اٹیک کرتے ہیں جبکہ یہ نماز میں مصروف ہوں۔ تو ایک روز مسلمان صبح کی نماز ادا کرنے میں مصروف تھے کہ تنعیم کی طرف سے 80 آدمیوں کا ایک دستہ جو ہے وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوا۔ مسلمانوں نے ان کو بھی گرفتار کر لیا اور حضور کی خدمت میں لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ تو یوں قریش کی یہ دونوں سازشیں ناکام ہو گئیں کہ ہم چھوٹی تعداد میں حملہ کریں اور مسلمان اس کی ریٹیلیشن میں ان کو ماریں گے، پھر اس کے بعد وہ لوگ آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ بھائی انہوں نے تو ہمارے بندوں کو مارا ہے اس لیے ہم نکلے ہیں، یا پھر مسلمان اس کو ایشو بنا کے ہم پہ حملہ کریں اور پھر ہم ان پہ حملہ کریں۔ تو بہرحال وہ تو اس چکر میں تھے کہ کسی نہ کسی طرح کوئی جنگ چھڑے۔ تو اب یہ سفیروں کا جو سلسلہ انہوں نے باندھا تھا وہ ناکام ہوا، تو انہوں نے یہ ہٹ کندے استعمال کیے، یہ ناکام ہوئے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی مناسب سمجھا کہ کوئی سفیر ان کی طرف بھیجا جائے جو ان کو یہ بات سمجھائے کہ تم باز آ جاؤ، اور ہماری یہ نیت ہرگز نہیں ہے، ہم یہاں فساد کرنے بالکل نہیں آئے ہیں، ہم یہاں کعبۃ اللہ کی تعظیم کرنے آئے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، ہم عمرہ کریں گے اور اس کے بعد یہاں سے چلے جائیں گے۔ اچھا، قریش کی طرف سے تو بالکل یہ تانتا بندھا ہوا تھا کہ ایک کے بعد ایک جو ہے ان کا قاصد آتا جا رہا تھا، لیکن معاملہ حل نہیں ہو رہا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاملے کو حل فرمانا چاہتے تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ کسی بھی قسم کا فساد ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی ہے حضرت خراش ابن امیہ خزاعی، ان کو بلا کر قریش کے پاس جانے کا حکم دیا۔ اب دیکھیں، اسی لیے یہ بات کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہ کون سا آدمی کس قبیلے کا ہے، کیونکہ ان قبائل کے اگر آپس میں کوئی مراسم ہیں تو اس آدمی کو وہاں بھیجا جاتا ہے جس کے بھیجنے سے سامنے والا کچھ کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچے۔ تو حضرت خراش ابن امیہ کا تعلق جو ہے وہ بنی خزاعہ سے، یہ بنو خزاعی تھے، اس لیے ان کا آخری جو نام ہے، لاسٹ نیم ہے، وہ خزاعی ہے، یہ بنو خزاعہ سے تعلق رکھتے تھے۔ تو اب ہم سیرت النبی کے پچھلے دروس میں شروع کے دروس میں پڑھ چکے ہیں کہ جرہم کو مکے سے نکالنے والے خزاعہ تھے، بنو خزاعہ، یہ یمنی قبائل تھے، اور یہ 500 سال قبل جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل یہ وہاں آ کر آباد ہوئے تھے۔ اچھا، اور پھر یہ 20 کے اندر آ کے یمن سے یہاں آباد ہوئے تھے، اور انہوں نے جرہم کو، چونکہ جرہم بہت ظلم کرتے تھے، نکالا تھا۔ پھر قریش نے بنو خزاعہ کو ریپلیس کیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد قصی ابن کلاب کے زمانے میں۔ تو پھر خزاعہ جو ہے یہ مکے سے نکل کے گرد و نواح کے علاقوں میں آباد ہو گئے تھے، قریش اور اولاد اسماعیل جو ہے وہ مکے میں موو ان ہو گئے تھے۔ تو بہرحال تو خزاعی شخص کو بھیجا کہ یہ قریش کے پاس جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تاکہ یہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں، اور ایز این اتھارٹی، کیونکہ یہ حضور کی فیملی سے تو تھا نہیں، اور اس زمانے میں ہوتا
یہ تھا کہ فیملی سے اگر کوئی آئے تو اس کو زیادہ امپورٹنس دیتے تھے. تو حضور نے کیا کیا کہ اس کو اپنے اونٹ پر سوار کیا. جس اونٹ پر سوار کیا اس اونٹ کا نام تھا ثعلب. ثعلب جو ہے عربی زبان میں لومڑی کو کہتے ہیں. تو حضور کے اس اونٹ کا نام تھا ثعلب. اس پہ آپ نے اس کو سوار کیا تاکہ پتہ چلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی اس شخص کو بھیجا ہے. اور وہ جا کر قریش کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا مقصد بیان کریں اور یہ معاملہ رفع دفع ہو. تو جب یہ وہاں پہنچے تو خراش کو قریش نے جب دیکھا تو قریش نے ان کا اونٹ روک لیا، اور نہ صرف روکا، ان سے چھین لیا، اور چھین کر انہوں نے جو ہے اس کے اونٹ کو وہ ذبح کر دیا، قتل کر دیا، مار ڈالا. اونٹ کو کاٹنے والے اکرمہ بن ابو جہل تھے. یہ ابو جہل کے جو بیٹے ہیں اکرمہ، یہ بعد میں فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے. اچھا، ساتھ ہی قریش نے یہ بھی تہیہ کیا کہ ہم خراش کو بھی مار دیں گے، ان کو بھی قتل کر دیں گے، کیونکہ وہ تو اندر سے بھرے ہوئے تھے. بھلا قاصدوں کو کوئی مارا کرتا ہے؟ لیکن احابیش بیچ میں پڑ گئے. انہوں نے کہا یہ غضب تو نہ کرو، وہ تو حضور کا قاصد ہے، یہ تم کیا کرنے لگے ہو؟ بہرحال انہوں نے بیچ بچاؤ کرا کے خراش کو چھڑوایا، اور خراش جو ہے وہ پھر پیدل ہی واپس آئے اور حضور کرا کر سارا ماجرا بیان کیا کہ انہوں نے تو میرے اونٹ، آپ کے اونٹ کو بھی ذبح کر دیا، اور اس کے بعد مجھے بھی مارنے والے تھے، لیکن احابیش نے بیچ بچاؤ کرایا. تو حضور نے کہا کہ اب کوئی بہت ہی اسٹرانگ آدمی کو وہاں بھیجنا پڑے گا، کیونکہ قریش جو ہے ان کا دماغ ٹھکانے نہیں ہے. تو کوئی بہت اسٹرانگ آدمی ہو جس کے سامنے پھر یہ بات نہ کریں. تو حضور کے سامنے حضرت عمر فاروق تھے. تو حضور نے حضرت عمر فاروق کو بلا بھیجا کہ بھائی آپ قریش کے سرداروں سے بات کریں، اور آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ ایک ایسی ہے کہ وہ آپ سے بات کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچیں گے کہ ہم عمر فاروق سے بات کر رہے ہیں، عمر ابن الخطاب سے بات کر رہے ہیں. اچھا، حضرت عمر فاروق کا جو ننیال ہے وہ جو ہے وہ بنو مخزوم ہے، کہ حضرت عمر کی جو والدہ ہے وہ ابو جہل کی بہن ہے. تو اس لیے ابو جہل جو ہے ان کا ماموں لگتا ہے. تو ایک لحاظ سے بڑا زبردست قبیلہ ہے بنو مخزوم، لیکن ان کا ننیالی ہے، ان کا ددیالی نہیں ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے اگر اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں. آپ نے کہا ہاں. آپ نے کہا کہ مجھے قریش کی طرف سے اپنی جان کا خوف ہے، کیونکہ مکے میں میرے خاندان یعنی بنی عدی ابن کعب کا کوئی شخص موجود نہیں ہے جو میری حمایت کو اٹھ سکے. کیونکہ بنو مخزوم کی تو اگر آپ کو یاد ہو، حضرت عمر جب اسلام میں داخل ہوئے تھے تبھی انہوں نے بنو مخزوم کی امان کو واپس لوٹا دیا تھا اور کہا تھا کہ مجھے تمہاری امان کی ضرورت نہیں. اور ویسے بھی وہ ننیالی تھے. اصل میں ددیالی جو ہوتے تھے نا، جو داد کے ہوتے تھے، ددیال جو ہوتا تھا آپ کا، وہ اصل میں آپ کی طاقت ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا میں تو بنی عدی ابن کعب کا آدمی ہوں، اور وہ تو بہت چھوٹا سا قبیلہ ہے بنسبت باقی قبائل کے. کہ اگر آپ بنو ہاشم کو دیکھیں اور بنی عبد مناف کو دیکھیں، اور پھر وہاں پر بنو مخزوم ہیں، بنو امیہ ہیں، اور کئی اور قبائل ہیں، وہ تو بہت بڑے اور جنگجو قبائل ہیں. میں تو بنی عدی ابن کعب سے ہوں، اور میری تو حمایت کے لیے کوئی اٹھے گا بھی نہیں، ہم تو سارے وہاں سے نکل گئے ہیں. اور پھر آپ تو جانتے ہیں کہ قریش کا کتنا سخت دشمن ہوں اور ان کے خلاف میں کتنا سخت ہوں، کیونکہ حضرت عمر ہی تھے نا جنہوں نے بدر میں کہا تھا کہ حضور ان کی گردنیں اڑا دیں، اب ان کو نہ چھوڑیں، ان کو چھوڑیں گے تو یہ پھر پلٹ کر آئیں گے. تو میں تو آپ جانتے ہیں ان کے بارے میں کتنا سخت ہوں. اور پھر احد میں بھی حضور نے کے حکم پر حضرت عمر نے ابو سفیان کو جو کہا تھا وہ بھی وہ جانتے تھے. تو انہوں نے کہا حضور اگر میری مانیں نہ تو ایک شخص ہے میری نظر میں، اس کا نام آپ کہیں تو میں بتلا دیتا ہوں، یا اگر آپ اس کو قریش کے پاس بھیجیں نا تو قریش اس کو ہاتھ لگانے سے قبل 1000 دفعہ سوچیں گے. پھر ان کے احسان بھی بہت ہیں قریش پر، اور پھر ان کا قبیلہ جو ہے وہ قبیلہ ہے جو اس وقت قریش میں حاکم ہے. وہ ابو سفیان کے قبیلے کے ہیں، یعنی بنو امیہ کے ہیں. پھر ابو سفیان کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں. تو ایسا شخص ہو جس کے رشتہ دار اس وقت پاور میں ہوں تو اس کو ہاتھ لگاتے ہوئے قریش سوچیں گے، اور پھر اس کے احسان بھی ہوں ان پر. تو وہاں پر ان کے چچا کی اولاد بھی موجود ہے، ان کے اپنے چچا کی اولاد بھی موجود ہے جو ان کی حفاظت کرے گی، اور پورا قبیلہ موجود ہے ان کے داد کے. تو حضور نے کہا کہ ایسا کون شخص ہے؟ تو انہوں نے کہا حضور حضرت عثمان ابن عفان، آپ انہیں بھیجیں.
تو حضور نے ان کو بلایا اور انہیں جو ہے وہاں قریش کے پاس بھیجا اور یہ پیغام دے کر بھیجا کہ آپ کسی جنگ و جدل کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، آپ صرف بیت اللہ کی زیارت کرنا اور اس کا احترام کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بات ان تک یہ پیغام پہنچا دیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ حضرت عثمان کو یہ بھی کہا کہ مکے پہنچ کر وہاں کے مسلمان مردوں اور عورتوں کے پاس بھی جائے جو وہاں پھنسے ہوئے ہیں اور وہاں سے نکل نہیں پا رہے ہیں، ان کے پاس پہنچ کر انہیں خوشخبری سنا دیں کہ بہت جلد عن قریب اللہ مکے میں اپنے دین کو سر بلند فرمائیں گے، اور یہاں تک کہ وہاں کسی کو اپنا ایمان چھپانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضور نے حضرت عثمان کو قریش کے نام میں خط دے کر روانہ فرمایا۔ پھر بعد میں اس خط کی ڈیٹیل انشاءاللہ تعالی جو باقی روایتوں میں آتی ہے پھر اس پر بات کریں گے۔ تو غز حضرت عثمان حضور کے حکم پر مکے کو روانہ ہوئے۔ اچھا، اسی ساتھ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اور 10 صحابہ بھی مکے میں داخل ہونے کے لیے نکلے۔ اب اس بات کا علماء کو میں اختلاف ہے کہ آیا وہ لوگ حضرت عثمان کے ساتھ ہی نکلے یا بعد میں نکلے، تو اس میں کوئی حتمی بات نہیں ہے، لیکن یہ بات ضرور موجود ہے کہ 10 صحابہ اور نکلے اور حضور نے ان کو اجازت دی کہ وہ بھی جا کر اپنے اپنے رشتہ داروں سے مل لیں۔ اچھا، مکے میں داخلے کے لیے بھی حضرت عثمان کو کسی نہ کسی کی امان کی ضرورت تھی تاکہ وہ ایک سیف پیسج مل جائے، تاکہ وہ مکے تک تو پہنچ سکیں، کیونکہ حدیبیہ سے مکے کا جو راستہ ہے ٹھیک ہے زیادہ دور نہیں ہے لیکن ہے تو صحیح، اور پھر پہاڑی راستے تھے۔ تو بہرحال حضرت عثمان غنی نے ابان ابن سعید ابن عاص سے وہ ان سے ملے، یہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، یہ خیبر کے بعد خیبر کی جو جنگ ہے نا اس سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے مگر ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو حضرت عثمان نے مکے میں داخل ہونے کے لیے ان کی حمایت چاہی۔ انہوں نے حضرت عثمان غنی کو حمایت و حفاظت دونوں کا وعدہ کیا کہ مکے میں دشمنوں سے حفاظت کے لیے آپ میری پناہ میں آ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ حضرت عثمان کو اپنے آگے آگے کر لیا تاکہ سب سمجھ لیں کہ وہ ابان کی پناہ میں ہیں، اور تاکہ حضرت عثمان حضور کا خط سرداران قریش کو پہنچا سکیں۔ تو اس طرح حضرت عثمان مکے میں داخل ہو کر سب سے پہلے سیدھے ابو سفیان اور دوسرے سرداران قریش کے پاس پہنچے اور اپنے ساتھ حضور کا جو پیغام لائے تھے وہ ان لوگوں کو پہنچایا، مگر کفار قریش یہی جواب دیتے رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری مرضی کے خلاف کبھی مکے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اچھا، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کا پیغام پہنچا چکے تو قریش نے ان سے کہا کہ عثمان اگر تم بیت اللہ کا طواف کرنا چاہو تو کر لو۔ اب آپ دیکھیں نا، حضرت عمر کی جو رائے تھی کہ حضور ایسے آدمی کو بھیجیں جس کے بارے میں قریش کوئی بات نہ کر سکیں بلکہ الٹا اس کی تعظیم کریں، تو اب قریش باقی مسلمانوں کو تو اجازت نہیں دے رہے، لیکن حضرت عثمان سے اتنے زیادہ مرعوب ہیں، دبے ہوئے ہیں، کہتے ہیں حضرت عثمان اگر آپ چاہیں تو طواف کر لیں۔ لیکن اچھا، ایک روایت میں یوں ہے کہ پھر ابان نے حضرت عثمان سے کہا کہ اگر تم بیت اللہ کا طواف کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو۔ بہرحال جو کچھ بھی ہو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ایمان ہے وہ ایک چٹان ہے، ایک فولاد ہے۔ حضرت عثمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں غرق ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف نہ کر لے میں بیت اللہ کا طواف نہیں کروں گا۔ حالانکہ اس کے اندر کوئی شرعی عذر تو تھا نہیں، بیت اللہ کا طواف ہے، اللہ کے گھر کا طواف ہے، کون مس کرتا ہے؟ لیکن جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا غلبہ ہو وہاں مسلمان یہی کہے گا کہ حضور کو اجازت نہ دے رہے اور مجھے کہہ رہے ہو ایسا طواف میں کیسے کروں، ایسے طواف میں کیسے کروں جس کی حضور کو اجازت نہیں مل رہی ہے، پہلے حضور کریں گے اور پھر میں کروں گا۔ اچھا، ادھر مسلم پڑاؤ میں صحابہ آپس میں کہنے لگے کہ عثمان تو بیت اللہ تک پہنچنے کا موقع مل گیا ہے، وہ تو بغیر طواف کیے کبھی واپس نہ آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ باتیں سنی تو فرمایا مجھے امید نہیں جب کہ ہم یہاں رکے ہوئے ہوں اور وہ وہاں طواف کر لے۔ تو دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ حضرت عثمان کی ایمان کی حرارت کیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ایمان کی حرارت وہی تھی جو حضور نے بیان کی کہ مجھے امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم یہاں رکے رہیں اور وہ طواف کر لیں۔ اس پر کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ان کو رکاوٹ ہی کیا ہے جبکہ وہ بیت اللہ تک پہنچ بھی گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ میرا گمان ہے کہ جب تک ہم طواف نہیں کر لیں گے وہ طواف نہیں کریں گے، چاہے انہیں کتنے ہی سال وہاں کیوں نہ لگ جائیں، جب تک میں طواف نہ کر لوں وہ طواف نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چنانچہ جب حضرت عثمان غنی لوٹ کر آئے تو لوگوں نے ان سے اس بارے میں پوچھا اور کہا کہ آپ تو طواف کر آئے۔ حضرت عثمان نے کہا
تمہیں میرے بارے میں بدگمانی کیوں ہوئی؟ قریش نے مجھے پیشکش کی تھی کہ میں بیت اللہ کا طواف کر سکتا ہوں، مگر میں نے انکار کر دیا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں عمرے کی نیت سے وہاں 1 سال بھی ٹھہرا رہتا جبکہ حضور حدیبیہ کے مقام پر رکے ہوئے ہوتے، تو بھی میں اس وقت تک طواف نہ کرتا جب تک اللہ کے رسول طواف نہ فرما لیتے۔ اچھا، جب حضرت عثمان قریش کے پاس پہنچے تو قریش نے ان کو 3 دن تک روکے رکھا۔ حضور کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا، نیز یہ کہ وہ باقی 10 مسلمان بھی قتل ہو گئے جو حضرت عثمان کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے تھے۔ اس خبر پر حضور نے فرمایا اب ہم اس وقت تک یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک دشمن سے جنگ نہیں کر لیتے۔ تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے مسلمانوں سے بیعت لینے کا حکم دیا ہے، چنانچہ اس کے بعد آپ نے لوگوں کو بیعت کے لیے بلایا۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ بیعت کا سلسلہ جاری ہوا۔ اچھا، اس بیعت کو انشاءاللہ تعالی ذرا ڈیٹیل میں ایک اس کے درس کے اندر ہم کور کریں گے کہ جس کے اندر صرف بیعت کی بات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔